دوست صرف دوست کے مال کا ہی محافظ نہیں، دوست اپنے دوست کے راز کا بھی محافظ ہے۔ لوگ اپنے دوستوں سے دل کی باتیں کرتے ہیں، مسیحا جان کے، محبت والا جان کے، خیر خواہ جان کے۔ اپنی خاص بات لوگ بتا گئے، اس نے تو بڑا خیر خواہ جان کے بات کی تھی، لیکن مزاج تھا غیبت کا، طبیعت تھی چغلی کی، باتیں کرنے کا چسکا تھا، ذائقہ لگا ہوا تھا زبان کو کہانیاں سنانے کا، تو اس نے بڑا اعتماد کر کے بات بتائی اور اس نے آگے سنانی شروع کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ایک امانت ہے، اور جب تم سے مشورہ لیا جائے تو دیانتداری سے دیا کرو۔ تمہیں کوئی بندہ اپنے گھر کی ذاتی بات بتا کے تم سے رائے لے رہا ہے، تم اسے نشر کر رہے ہو، آگے بیان کر رہے ہو۔ کبھی اپنے دوستوں کا راز ادھر ادھر نہ کریں، پوری طرح اس پر پابند رہیں، امین بنیں۔ کسی کی بات پتہ چل جائے پھر اس پر ڈیوٹی کریں، پھر اس کو سنبھال کے رکھیں۔ یاد رکھنا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر تم کسی شخص کو رسوا کرو گے نا تو تم 7 کمروں میں پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تو اللہ تمہیں وہاں رسوا کر دے گا۔ کبھی یہ کام نہ کریں، کبھی بھی نہ ڈسکس کریں ان چیزوں کو۔ اور دوستوں کی باتیں بیان کرنا یہ تو بہت بڑی خیانت ہے، یہ تو بددیانتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تو حضور نے فرمایا کام کر رہا کسی سے بات نہ کرنا۔ کہتے ہیں میں وہ کام کر کے حضور کو بات بتا کے واپس گھر گیا تو میری والدہ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ مائیں پوچھتی ہیں دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا اماں یہ نبی پاک کا راز ہے، میں نے نہیں عرض کرنی۔ کہتے ہیں اٹھ کے میری ماں نے میرا ماتھا چوما، کہنے لگی پتر میں راضی ہوں، محبوب جو کہے اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ کبھی بھی دوستوں کا راز، رشتہ داروں کی بات خدا را کبھی نہ۔ فلانے لوگ بڑا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، بڑا ڈرتے تھے، بڑے بڑے خیر خواہ لوگوں سے۔ جب ہم اپنے دوستوں کی، میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو 2-3 دوست اور بھی تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے تو سنگی میرے ساتھ بڑی ان کی غیبتیں کرنے لگ گیا، تو میں غور سے سن رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا آپ پریشان ہیں کسی بات سے؟ میں نے کہا پریشان تو اس لیے ہوں کہ وہ تو چلے گئے، تو نے ان کی بات چھیڑ دی ہے، تو میں اب ڈر رہا ہوں کہ میں جاؤں گا تو پیچھے میرا کیا حال کرے گا۔ مجھے تو خوف آ رہا ہے تجھ سے، پتہ نہیں تو کیا اشر کرے گا، کسی کو کیا کیا بتائے گا۔ تو خوفناک منظر ہے، اس لیے کہ اگر تو کسی کی بات آ کے کر رہا ہے تو تیرے سے امید ہے 100% کہ تو ہمیں معافی نہیں دے گا، کیونکہ تیرا یہ لہجہ ہے، یہ تیرا انداز ہے، تو کرتا ہی اسی طرح ہے۔ تو بعض اوقات چلیں اللہ تعالیٰ نے دل کسی کا بدلنا ہوتا ہے۔ وہ میرے دوست وہیں شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی، آج کے بعد اس طرح نہیں کروں گا۔ میں نے کہا یار ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن یہاں تو آپ کو اس کے منہ پہ بات کرنی چاہیے تھی، سمجھانا چاہیے تھا، یا دعا کرنی چاہیے تھی۔ اپنے سنگیوں کا، ساتھ رہنے والوں کا کس آپ بیان کر رہے ہیں؟ اعلیٰ ظرف لوگوں کا یہ طریقہ اور سلیقہ نہیں ہو۔ جو لوگ موٹاپا کم کرنے کے لیے ورزش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، بھاری بھرکم مشینوں کے ذریعے سے اپنی چربی کو پگھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کتنے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، پابندی سے پیسے دے کے جم والوں کو یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ جسم کی فاضل چربی جو ہے اور اضافی مادہ جات جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور میرا جسم توانا، چست اور تندرست ہو رہا ہے، تو وہ اس سختی کو پیسے دے کر بھی گوارا کرتے ہیں۔ اور ہمیں اگر یہ محسوس ہو جائے کہ یہ لوگوں کے تلخ رویے، لوگوں کی باتیں اور یہ آنے والی تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ سب کچھ ہمارے گناہ گھٹاتی ہیں، تو ہم تو پیسے دے کے لوگوں کو کہیں کہ لوگ ہمیں تنگ کریں اور ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ تو اس لیے وہ تو مہربانی ہے ان کی جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بدلے میں گناہ دھل رہے ہوتے ہیں اور اندر صاف ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی میرا بتایا ہوا اور بیان کردہ فلسفہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے سنا کہ مومن کو جو تکلیف، بیماری، پریشانی، صدمہ، دکھ، اذیت پہنچتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دکھوں کے بدلے میں یہ صلہ ملتا ہے تو دکھ تو پھر اچھے ہی ہوئے نا، دکھ تو پھر باطن کو سنوارنے والے ہی ہوئے نا۔ تو میاں صاحب نے تبھی تو کہا تھا کہ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ اگر اس کی رضا نصیب ہوتی ہے اور گناہ دھلتے ہیں تو پھر دکھ بھی قابل قبول ہے، اذیت بھی قابل قبول ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مشکلوں میں تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک تو حدیث آپ نے یہ بھی سنی ہوئی نا کہ اللہ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے، اور دوسری یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، اللہ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دکھوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اذیتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشانیاں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اذیتیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ تو اللہ سے پیار کوئی سستا سودا تو ہے نہیں، سب سے بڑی نعمت ہے اس سے پیار کرنا، اور پھر وہ بندوں کو آزماتا ضرور ہے۔ میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ پیغمبروں کو آزمایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جن آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے ذبح کرنے کا کہا، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہاں دمبا رکھ دیا گیا، لیکن انہوں نے تو چھری پھیر دی تھی بیٹے کی گردن پہ۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دینا یہ کوئی تماشا لبے بام ہے؟ لیکن کر گزرے نا، یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندا ہے نال اگاں دے لگ۔ سونے کو پرکھنے کے لیے خالص ہے کہ نا خالص ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو زندگی میں جو تلخیاں، تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصائب، آلام، کمزوریاں، محرومیاں، بیماریاں اور دقتیں، ٹینشنیں، پریشانیاں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیتیں، لوگوں کے کھردرے رویے، سخت بے مروتیاں، بے وفائیاں، اور موسموں کے تغیر و تبدل کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ہماری معاشرتی ناہمواریوں کی وجہ سے جن تکلیفوں کو آئے روز ہمیں سہنا پڑتا ہے، گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کے رویے اور جو کچھ ہے، ان سب چیزوں کو آپ جو ہے وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنا مطمع نظر اللہ کی رضا کو رکھیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے کے اندر آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے گا، بہتر اجر عطا کرے گا۔ لیکن اگر فرض کرو یہ ساری چیزیں آپ برداشت نہیں کریں گے تو آنے والی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، موسم کی شدتوں کو آپ روک بھی نہیں پائیں گے، لیکن آپ جو ہے وہ مجموعہ اذیت بن جائیں گے، آپ ہر وقت اپنے آپ سے ہی تنگ رہیں گے اور اجر سے بھی محروم رہیں گے۔ تو اس لیے یہ زندگی ان چیزوں کے ساتھ ہی گزرے گی اور ان چیزوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا، اور یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، تکلیفیں بھی آتی رہیں گی، ان کو برداشت کر کے آگے بڑھتے رہنا ہی ہماری زندگی کا حسن اور ہماری زندگی کا جمال ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْضٍ، انسان کو پیدا ہی مشقت میں رہتا کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے گوارا کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ میرے مالک کی طرف سے ہے اور یہ میری زندگی کے سسٹم کا حصہ ہے، اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو زندگی اس کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ زندگی اتنی تلخ کہ قدم نہیں اٹھایا جاتا اور ہر وقت بندہ ان مصائب سے نکلنے نہیں پاتا۔ یہاں زندگی کی جو تلخیاں ہم دیکھ رہے ہیں، راستے میں پڑے ہوئے کوڑے کے ڈھیر، ابلتے ہوئے گٹر، اور جس طرح لوگوں نے تھڑیاں بڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور جس طرح لوگوں کے رویے ہوتے ہیں، اور جس طرح جو ہے وہ لوگ رستے کے اندر چیزیں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کے اس وقت ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں سے سینے بھرے ہوئے، تو زندگی تو گزرے نا اگر بندہ اس کو درگزر کرنے کا مزاج پیدا نہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے حساس آدمی تو حساس ہی ہوتا ہے، ان تکلیفوں کا اثر تو دل پہ پڑتا ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دیتا۔ تو جب جواب نہیں دیتا ہے تو میرے حضور نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، اللہ اس ایک ایک آنے والی تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ گناہ بھی ہمارے تھوڑے نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح زندگی ہماری کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے، میرے مالک نے ہماری معافی کے راستے بھی بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمزور نحیف بدن لیے ایک غلام شخص امیہ کا زوردار کوڑا کھاتا ہے، اور پھر ساتھ میں امیہ چنگھاڑ کر کہتا ہے کہ بلال یہ کلمہ چھوڑ دے ورنہ تیرے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ لوں گا۔ لیکن بلال آگے سے مسکرا کر کیا کہتے ہیں، تو ترشرو ہو کر گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔
کہا تم سے جو ہوتا ہے تم کر لو، میں تو رسول کو نہیں چھوڑنے والا، میرے لبوں پہ جب تک جاں ہے ایک ہی آواز آئے گی، احد احد احد، اور یہ نغمہ سرمدی بلند ہوتا تھا تو کوئی بھی سننے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن بلال اکیلا ورکر تھا، بلال اکیلا رسول کا چاہنے والا تھا، اور پورے عرب میں ایک بلال کی آواز تھی جو گونجتی تھی، تو بلال پوری استقامت سے کھڑے، آگے کیا ہونے والا بلال کو نہیں پتا، لیکن شوق فراوا ہے کہ بلال کو ہٹنے نہیں دیتا، پوری استقامت کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ 13 سال اذیتیں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اور کسی ایک صحابی نے بھی آ کر حضور سے نہیں کہا کہ حضور منزل کہاں پر ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ سچے رسول ہیں، وہ منزل کہاں پر ہے، جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ تو کامیابیوں کا پیغام ہے، وہ تو دو جہاں کی سرداریاں بانٹنے والا پیغام ہے، لیکن کسی ایک شخص نے بھی آ کر یہ نہیں پوچھا کہ حضور منزل کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کل غور کر رہا تھا، 13 سال مکے کے ہیں تو یہ اذیتوں کے ہیں، دکھوں کے ہیں، پریشانیوں کے ہیں، تکلیفوں کے ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام نے ہجرت کی اور حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں یہاں پر جب حضور تشریف لائے تو لوگ پہلے سے پلکیں بچھائے حضور کا انتظار کر رہے تھے، طلع البدر علینا کی صدائیں تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور کے پیار میں جو ہے وہ چھتوں پر کھڑے ہو کر محبوب کے منتظر تھے، تو بڑا خوبصورت دن تھا، اور خیال پڑتا ہے کہ جب حضور مدینہ المنورہ میں آئے تو سارے دکھ ختم ہو گئے، تکلیفیں ختم ہوگی، لیکن آپ تاریخ اٹھائے ابھی 2 سال نہیں گزرے تھے کہ بدر کا میدان سج گیا اور دعوت دی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام 313 کی مٹھی بھر جماعت لے کر میدان عمل میں کھڑے ہو گئے۔ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پہ منافقین نے سازشیں نہ کی ہوں یا بیرونی جو ہے وہ طاقتیں مدینہ المنورہ کی طرف نہ دیکھ رہی ہوں، ہر اٹھنے والا قدم مسلسل اذیتوں کے اندر ہی اٹھتا چلا گیا، اور مکہ المکرمہ جب فتح ہوتا ہے تو پھر خیال پڑتا ہے کہ شاید اب منزل قریب آ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی حضور علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، تو خیال پڑتا تھا اتنی قربانیوں کے بعد، بلال کے کوڑے کھا لینے کے بعد اسلام پر بانک پن آیا ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر 72 لوگ لے کر میدان میں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ پورا اسلام کا سفر دیکھے، کہیں پر سکون، طمانینت اور اجالے ایسے نہیں ہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے وہیں پر ہو کر بیٹھ جاؤ، تو میں یہ سوچ رہا تھا منزل کہاں پر ہے، تو پھر میرے دل نے جواب دیا، صاحب اس راستے پہ ڈٹے رہنا ہی منزل ہوتی ہے، اور یہی منزل ہے، اور ہمیں اسی پر لگے رہنا ہے۔ اگر کسی کو منزل کا شوق اس طرح سے ہے کہ وہ منزل دیکھ لینے کے بعد اپنے راستے کو بدل لے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ منزل ہی یہ ہے کہ تم سفر پر موجود ہو، تم راستے پر موجود ہو اور مسلسل کوشش کر رہے ہو، جد و جہد کر رہے ہو، تو یہ اس راستے کی منزل ہے۔ اور اگر قدم رک گئے اور تم نے کہا یہ منزل ہے، نہیں منزل آگے ہوگی، آگے پہنچ کر سوچو گے یہ منزل ہے، نہیں منزل آگے ہوگی۔ تو اس راہ کی منزل یہ ہے کہ جب تمہاری سانس ٹوٹے تو تم در رسول کی راہ پہ موجود پائے جاؤ۔ اس راہ کی یہی منزل ہے کہ تمہاری سانس ٹوٹے تو تم مسلسل جد و جہد کے ساتھ اسی پہ کھڑے ہو۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، تو منزل کہاں پر ہے؟ تو صاحب اس راہ کی منزل اس راہ پہ ڈٹے رہنا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ تو اگر اس راہ پر جو ہے وہ آپ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں تو اللہ سے یہ مانگیے کہ مالک جب سانس ٹوٹے تو رستہ یہی ہو، در نہ بدلے اور رستہ نہ بدلے تو یہ منزل ہے، جس کی جہاں سانس ٹوٹی وہی منزل تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اسلام کا آغاز ہونے لگا اور اسلام کی تعلیمات پھیلنے لگی تو ابو جہل نے مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں ان کو ذبح کر دیا، تو ان کی منزل وہی مکہ المکرمہ کا چوک تھا، اور وہ کامیاب نکلی۔ کیوں؟ چونکہ جو خنجر چلا تھا محبوب کے نام پہ چلا تھا۔ تو منزل یہ ہے کہ ہم رستے پر ہی ہیں، ہمارا رستہ نہیں بدلا اور ہم پوری استقامت کے ساتھ اس راہ میں کھڑے ہیں۔ پھر بدر سے لے کر احد تک اور پھر خندق تک اور پھر فتح مکہ تک ہر کسی کی منزل وہ رستہ تھا۔ لہٰذا جو بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ رستے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور یہ اتنا نازک رستہ ہے، یاد رکھنا
اگر اس میں اخلاص نہ رہا تو ملے گا کچھ بھی نہیں. یہ راہیں اخلاص کی راہیں ہیں، اور یہاں پر کسی قسم کی جو ہے وہ تمنا آرزو اور آ گئی تو یار ناراض ہو جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے جینا سیکھے اور اس کا ہر قدم میری خاطر ہو. اس نے تو اپنے محبوب سے فرما دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ اکبر. کہا محبوب تو خود اعلان کر دے کہ لوگوں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا یہاں سے چلے جانا للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے، سب کچھ اس کے لیے ہے. اور یہی اس راہ کا حسن ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے کام کو کرے. اور اگر آپ اخلاص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ راہ منزل ہے، اور اسی راستے پر ڈٹے رہنا، استقامت سے چلتے رہنا، یہ اس راستے کا جو ہے وہ بانک پن ہے. مجھے اور آپ کو اس راہ کو اختیار کرنا ہے. ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے. تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی. اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی. حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا. وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت. اس بیوہ خاتون نے آ کے، یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے. میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو 10 آ جائے. پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے. تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز. لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے. آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے، وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے. وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے. حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی، حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی. حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا. 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے. اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا. کیا مانا؟ کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں. ایک شخص نے کہا، حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے. کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا. تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے، تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے.
میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، اس کی گردن ٹوٹے گی، جھکے گی، وہ کہے گا مالک یہ تکلیف تو فرمایا دنیا میں تجھے شوق بڑا تھا نا زمینوں پر قبضے کا، تو رکھنا ساری ہی اپنے پاس، کرنا کنٹرول۔ من جہادہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ چیونٹی بھی دانا اٹھاتی ہے ہمت نہیں ہارتی تو بالآخر اپنی منزل تک لے جاتی ہے نا۔ چیونٹی بھی ہو ذات کی تو اس کو بھی نتیجہ خیزی تک رب پہنچاتا ہے۔ کچھوا بھی چلتا رہے تو منزل پہ پہنچتا ہے، خرگوش ہو کے سویا رہے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تم خرگوش صحیح لیکن سوئے ہوئے ہو، لہٰذا منزل تمہارا مقدر ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم مسلسل چلنے کی مشق نہیں پیدا کرتے۔